یہ ریاست اتنا دم خم رکھتی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے فیصلے پہ وہ عمل درآمد کرنے کی پابند ہوگی۔ چیف جسٹس آف پاکستان اس فیصلے کو لے کے، اس معاملے کو لے کے پچھلے 10-12 دنوں سے چلے ہیں نا، آفرین ہے ان پہ، آفرین ہے ان پہ۔ ہر پاکستانی جو ہے اس کو یہی امید رکھنی چاہیے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ جمہوریت کے حق میں ہی ہوگا۔ انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا ہے میاں صاحب کو۔ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب خدا کے لیے اب اس قوم پہ رحم کریں کچھ۔ یہ عدالتوں کو مینوور کرنے کے ماسٹر بنے ہوئے ہیں اور یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ سر گزشتہ روز چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ جی جو پیر کا سورج ہوگا وہ اچھی نوید لے کر طلوع ہوگا۔ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ امید تو یہی کی جا رہی ہے، اور پوری قوم جو ہے وہ رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں دعا گو بھی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے چیف جسٹس صاحب کا یہ اتنا مبارک ثابت ہو کہ قوم کو اس دلدل سے نکالنے میں ممد و معاون ثابت ہو۔ اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کا جو فیصلہ ہوگا نا، وہ ہوگا تو جمہوریت اور انتخابات کی راہ ہموار کرنے والا فیصلہ ہوگا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا فیصلہ بھی نہیں ہوگا کہ جو قوم کو تصادم کی راہ پہ ڈال دے، کیونکہ اس میں جو بنیادی مسئلہ اس وقت درپیش ہے وہ ہے قوت نافذہ کا۔ قوت نافذہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اس میں۔ سر قوت نافذہ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یار قوت نافذہ سے مراد قوت نافذہ ہے، قوت نافذہ سے مراد کوئی معجون کا نام تو نہیں ہے قوت نافذہ۔ میرا مطلب ہے کہ اس جو بھی فیصلہ کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھی جو فیصلہ کریں گے، اس پہ عمل درآمد کیسے ممکن ہوگا۔ تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ابھی بھی ان تمام حالات کے باوجود، ان دھمکیوں کے باوجود، بلکہ مجھے یہ کہنے دیں کہ ان گیدڑ بھبکیوں کے باوجود یہ ریاست اتنا دم خم رکھتی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے فیصلے پہ وہ عمل درآمد کرنے کی پابند ہوگی، اور ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ اس پہ عمل ہوگا۔ چوں چراں ضرور کی جائے گی، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کے فیصلے پہ عمل ضرور ہوگا۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کچھ قوتوں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مینج کرنے کی تو کوشش کی ہے، لیکن اوپنلی ڈیفائی نہیں کیا۔ اوپنلی ڈیفائنس ایک یا دو مرتبہ کر سکی ہے۔ پاکستان کی جو ریاستی مشینری ہے وہ ایک یا دو مرتبہ ان میں یہ جرت پیدا ہوئی ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کسی نہ کسی انداز میں مور اور لیس ڈیفائی کیا ہے، لیکن اوپنلی بغاوت نہیں کی سپریم کورٹ کے سامنے۔ یا تو پھر نون لیگ کی طرح ہنگامہ آرائی کی ہے، نون لیگ کے ججوں نے جو پہلے ان کا وتیرہ رہا ہے، تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ اب وقت گزر چکا ہے۔ جس حکمت اور تدبر کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان اس فیصلے کو لے کے، اس معاملے کو لے کے پچھلے 10-12 دنوں سے چلے ہیں نا، آفرین ہے ان پہ، آفرین ہے ان پہ۔ سر اب کتنے فیصد شیور ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جمہوریت اور انتخابات کے حق میں ہی ہوگا؟ اس لیے کہ میں خود جمہوریت اور انتخابات کے حق میں ہوں اور اچھی رائے رکھتا ہوں، تو ہر پاکستانی جو ہے اس کو یہی امید رکھنی چاہیے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ جمہوریت کے حق میں ہی ہوگا۔ اور اس دفعہ تو نظر بھی آ رہا ہے، واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحبان جو ہے وہ کم از کم جو ہے مختلف ٹیکنیکل بنیادوں پر اختلاف کے باوجود اس بات کا تو بار بار اعلان کر چکے ہیں نا کہ انتخابات 90 روز کے اندر ہی ہونے ہیں، اور 90 روز سے تجاوز کے لیے قانون سے تجاوز کرنا پڑے گا، آئین سے ماورا کوئی اقدام اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ تو پہلی بار ہوا ہے نا کہ اس میں کوئی پیش گوئی والی بات نہیں ہے، یہ تو واضح نظر آ رہا ہے۔ بلکہ مجھے وہ ایک بات یاد آ رہی ہے کہ شوہر کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے تو بیوی جو ہے وہ رونے کی بجائے مسکرا رہی ہوتی ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بندہ تیرا مر گیا تو ہنسن نہیں، تو بیوی کہتی ہے میں اس لیے مسکرا رہی ہوں کہ زندگی میں پہلی بار مجھے پورا یقین ہے کہ یہ گھر سے کدھر جا رہا ہے۔
سر میاں صاحب تو چونچڑا کر رہے ہیں، وہ ابھی سے کرنا شروع ہو گئے. وہ بالکل کریں گے، بلکہ میں آپ کو ایک خبر بھی دیتا چلوں کہ میاں صاحب نے 2 دن پہلے یا 2 دن پہلے رات کے وقت جو ہے میاں صاحب نے پاکستان کی ایک عدالتی شخصیت کے ایک بزرگ کو، ایک عزیز بزرگ کو فون کیا ہے، ان سے رابطہ کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ اپنے عزیز کو، جو سٹنگ جج ہے ظاہر ہے، ان کو کہیں کہ وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرح جو ہے وہ کوئی ایک فیصلہ داغ دیں، اس سے ہماری پوزیشن بہت بہتر ہو جائے گی. لیکن ان جج کے جو جج صاحب فاضل جج ہیں، ان کے جو بزرگ ہیں، عزیز بزرگ ہیں، انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا ہے میاں صاحب کو. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب خدا کے لیے اب اس قوم پہ رحم کریں، اب اس قوم پہ کچھ رحم کریں. اور اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ یہ فیصلہ فاضل جج تک جب پہنچا تو انہوں نے کنسرنڈ اتھارٹیز کو بتایا، کنسرنڈ اتھارٹیز نے مزید کنسرنڈ اتھارٹیز کو بتایا، تو میاں صاحب کو پھر لندن میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ خدا کے لیے بس کریں، بریک لگائیں، آپ پاکستان کے عدالتی فیصلے میں اس سے زیادہ مداخلت کے مرتکب نہ ہوں. سر لیکن میاں صاحب تو زرداری صاحب کو منانے میں ناکام رہے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ زرداری صاحب کو منانے میں وہ جو ناکام رہے ہیں، یہ وہ اس کا سیاسی جو اسپیکٹ ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اس میں بھی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میاں صاحب کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. اصل میں پرابلم پتہ ہے کیا ہے کہ یہ جو شریف برادران ہیں نا، ان کی گھٹی میں ہی احترام، عدالت کا احترام پڑا ہی نہیں ہوا. پہلے دن ان کو کیس ان کے خلاف آتا ہے تو ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کدے کول لگا ہے، کدے کول کیس لگا ہے، جج دا نام کی ہے، پھر جج کا نام انہیں نہیں، وہ کول نہیں لوانا. مطلب وہ تمام تر منفی حربے استعمال کرتے ہیں. پچھلے 30-35 سال اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ماسٹر آف دا گیم بنے ہوئے ہیں، یہ عدالتوں کو مینوور کرنے کے ماسٹر بنے ہوئے ہیں. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے. آج اگر پاکستان کا عدالتی نظام اس سطح پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے تو اس میں میرا خیال ہے کہ 70-80% حصہ جو ہے وہ اسی شریف خاندان کا ہے، اسی زرداری خاندان کا ہے، جو کسی نہ کسی انداز میں یہ معاملات کو مینج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر مظلوم بھی بن جاتے ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ وہ عدالتوں کے ڈانٹ لیں. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے جو ہو رہا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی مجھے تو پوری امید ہے کہ جو پیر کے روز فیصلہ آئے گا یا پیر کے روز جو پروسیڈنگ ہوگی، انشاءاللہ تعالی وہ جمہوریت کی طرف ایک اچھا، احسن اور مؤثر قدم ہوگا. آپ بتا رہے تھے کہ زرداری صاحب آج پی ڈی ایم کے اجلاس میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے اور پھر میاں صاحب نے کیا کیا جتن کیے. کیا یہ پتہ ہے بات کیا ہے؟ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کافی دن سے، کافی عرصے سے پیپلز پارٹی اپنے آپ کو اس سارے پروسیس سے ڈسٹینس کرنے کی کوشش کر رہی ہے. نہ تو وہ صوبائی انتخابات سے اتنی خوفزدہ ہے کیونکہ ان کا کوئی کچھ ایٹ سٹیک ہے ہی نہیں ہے، وہ ایک مزے سے اپنی ایک صوبائی حکومت چلا رہے ہیں. وفاق میں بھی ان کا ایک لاڈلا جو ہے وہ اگلے وزیر اعظم کے طور پہ گروم ہو رہا ہے، اس کی مطلب کنگھی پٹی کی جا رہی ہے کہ وہ وزیر اعظم بن جائے گا شاید. تو وہ میرا خیال ہے کہ کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں، وہ کمفرٹ زون میں اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں، اس لیے وہ کوئی بہت زیادہ مار دھاڑ کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی پاکستان پیپلز پارٹی. اور پھر یہ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے زرداری صاحب کو منانے کی کوشش کی، زرداری صاحب نہیں مانے تو پھر انہوں نے اپنے بہت ہی دیرینہ محسن اور حلیف مولانا فضل الرحمان صاحب سے درخواست کی، جو غالباً رکھے ہی اس کام کے لیے ہیں کہ مولانا آپ منائیں. تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے زرداری صاحب کو رام کیا ہے. اچھا، مولانا صاحب کی سر سمجھ نہیں آتی، وہ 9 میں نہ 11 میں، وہ کدھر سے آ جاتے ہیں؟ پہلے تو آپ نے جو ہے نا وہ 2 فگر کم کر دیے ہیں. 9 میں نہ 11 میں نہیں ہوتا، 9 میں نہ 13 میں ہوتا ہے. تو آپ نے مولانا کا حجم نہیں دیکھا، اس لیے آپ نے 13 میں 11 کر دیا. نہ 9 میں، نہ مولانا کے لیے تو ہونا چاہیے نہ 9 میں نہ 19 میں، کم از کم مولانا کا حجم ذہن میں رکھ کے اردو محاورہ بولا کریں، ٹھیک ہے. اور اچھا پتہ مولانا کو دیکھ کے نا، مولانا کی پھرتیاں دیکھ کے مجھے وہ ایک بات یاد آ جاتی ہے. جب کرونا ویکسین لگ رہی تھی نا
تو ایک ویکسین سینٹر کے بعد ایک 88 سال کا بابا جو ہے نا وہ ٹانگیں بچوں کی طرح مار رہا ہے, میں نے نہیں ویکسین لگوانی, میں نے ویکسین نہیں لگوانی, میں نے نہیں لگوانی, ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ. لوگوں نے پوچھا مولانا کیا مسئلہ ہے آپ کو, بابا جی کیا مسئلہ ہے آپ کو, آپ نے کیوں نہیں ویکسین لگوانی بابا جی؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ مجھے, میں نے سنا ہے انگریزوں نے بڑی سازش ہے انگریزوں کی. کہتے ہیں مولانا اس میں انگریزوں کی کیا سازش ہے, وہ جو انگریزوں کی میں نے نہیں لگانی, وہ کہتے جا رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا جی کیا بتائیں آپ کو کیا ہو جائے گا. 88 سال بابا جی کی عمر تھی, اور بابا جی کہتے ہیں کہ انگریزوں نے اس میں کوئی ایسی دوائی ڈال دی ہے جس سے بندہ جو ہے نا وہ پھر باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے. میں نے نہیں لگوانی. 88 سال عمر تھی بابا جی کی. تو مولانا کا وہی بات ہے, نہ 3 میں نہ 13 میں. مولانا اصل میں بغض عمران میں اس قدر کیا کہنا چاہیے, میں کہنا نہیں چاہتا, اندھے نہیں لیکن بہت آگے نکل گئے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ بھی ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں. ان کی سیاسی جماعت کی ابھی بھی کے پی کے اندر روٹس موجود ہیں, اور کوئی سیاسی جماعت کبھی ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتی. کسی وقت بھی وہ باؤنس کر سکتی ہے, وہ دوبارہ آ سکتی ہے. دیکھیں اگر اس کو آج اس کی بات مولانا کی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی, ہو سکتا ہے مولانا ٹھیک کہہ رہے ہوں, مولانا ٹھیک کہہ رہے ہوں کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے, مولانا ٹھیک کہہ رہے ہوں کہ یہ نا عالمی سازش ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, لوگ نہ سمجھ ہیں پاکستان کے. ہو سکتا ہے 4 دن بعد لوگوں کو سمجھ آئے جائے مولانا. تو مولانا صبر کر لو, تھوڑا سا صبر کر لیں. سیاست بھی یہیں پہ ہے, جمہوریت بھی یہیں پہ ہے, ملک بھی یہیں پہ ہے, تھوڑا سا صبر کر لیں مولانا. جنید بھائی یہ بات تو آپ نے واضح کر دی, چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات بھی کر دیں. آج کی چھوٹی سی لیکن بڑی پرحکمت بات یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی خوبصورت نہ ہو تو آپ پھر دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں, اور اگر آپ کی بیوی خوبصورت ہو تو پھر آپ چاروں طرف دیکھتے رہتے ہیں. ناظرین یہ تھی آج کی چند معروضات. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.